بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پارہ نمبر 1 الف لام میم، یہ سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے اندر 7 اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ کی اہمیت۔ ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ یہ بڑی بابرکت سورت ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں رکھا ہے۔ اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاتحہ کے معنی آتے ہیں شروع کرنے کے، گویا اس سے اللہ کا کلام شروع ہوتا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات جو اس میں قابل غور ہے وہ یہ کہ قرآن کی مصحفی ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی سورت ہے۔ یعنی قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یعنی نازل جو ہوئی ہے تو اس میں اس کا نمبر 5واں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے سورہ فاتحہ کے اندر خدا شناسی اور خود شناسی۔ خدا شناسی یہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے، انسان پہچانے کہ ہمارا رب کون ہے، اور خود شناسی یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے۔ اب یہ کہ اگر انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے، یعنی خود شناسی اپنی حقیقت کو پہچان لے کہ وہ یہ پہچانے کہ وہ بنا کس سے ہے، اس کا وجود جو ہے وہ ایک گندے پانی سے ہے، تو جب اگر انسان اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو انسان کے اندر سے جو بڑائی کا جو مرض ہے، تکبر کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور جب انسان کے اندر سے تکبر کا مرض ختم ہو جائے گا تو جتنی بھی برائیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ وجہ اس کی یہ کہ تکبر جو ہے وہ بنیاد ہے۔ تکبر ختم تو دیگر بیماریاں، دیگر امراض بھی خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ انسان کو خدا شناسی اور خود شناسی کی دعوت دیتی ہے۔ اب جو ابتدا ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ عربی میں اردو میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اب قصہ کیا ہوا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت مالدار تھا، بہت زیادہ مال تھے اللہ نے اس کو دیا تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو اس کا وارث بن رہا تھا۔ اس بھتیجے نے مال کی لالچ میں کہ پتہ نہیں چچا کا انتقال کب ہوگا، مجھے میراث کب ملے گی، لہٰذا آسان حل یہ ہے کہ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، یہ مر جائے گا، اس کی میراث مجھے مل جائے گی۔ رات کے اندھیرے میں جا کر بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، لاش لے کر ایک آدمی کے گھر کے دروازے پر رکھ دی۔ صبح جب لوگ اٹھے شور مچ گیا، شک یہ ہوا کہ جس کے دروازے پر لاش ملی وہ قاتل ہے۔ اب قریب تھا کہ فتنہ بنتا، لیکن لوگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان کے سامنے سارا معاملہ پیش کیا کہ ایک آدمی قتل ہوا ہے، اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اور انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا مقتول یعنی جو قتل ہوا ہے اس کے جسم پر رکھ دو، تو یہ مرا ہوا آدمی زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب مقتول کے جسم پر رکھا تو اللہ نے اس کو زندہ فرمایا اور اس نے کہا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے۔ تو اس قصے سے معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے نا، انسان رشتوں کو بھول جاتا ہے اگر مال سامنے ہو۔ مال اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جو انسان کو رشتوں کی پہچان ختم کرا دیتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ فتنۃ امتی المال، کہ میری امت کی آزمائش اور فتنہ مال کے اندر ہے۔
تو چونکہ واقعہ میں گائے کا تذکرہ ہے تو اس مناسبت سے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز سورہ بقرہ کے اندر وہ یہ کہ بڑا علمی اور ابدی معجزہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن پاک یہ جو کتاب ہے اس میں شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ آج سے جو رمضان کی پہلی شب ہے، ہر مسجد کا ہر کونا، بلڈنگ کی چھت، ہر گلی، کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ حافظ صاحبان زیادہ ہیں، پڑھنے کی جگہیں کم ہیں۔ یہ قرآن کا معاوضہ ہے کہ ایسے سینے اللہ پیدا فرمائیں گے کہ چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے وہ اس قرآن کریم کو محفوظ کریں گے۔ تو اللہ نے بڑی سعادت دی ہے کہ کل سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کو قرآن کریم سے بڑا تعلق ہے۔ کوئی دن اس مہینے کا ایسا نہ گزرے جس کا ایک بہت بڑا حصہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے خاص نہ ہو۔ ہر ساتھی کوشش کرے کہ ایک عشرے میں کم سے کم ایک قرآن ختم کرے تاکہ 3 عشرے میں 3 قرآن ختم ہو چکے ہوں۔ تیسری بات جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، ویسے تو چوتھی بات ہے اس پارے کی، لیکن تیسری بات جو سورہ بقرہ کی ہے وہ یہ کہ سورہ بقرہ کے اندر انسان کے 3 طبقوں کا بیان ہے، کہ انسان جو ہے وہ 3 طبقوں کے اندر تقسیم ہوا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مومن، دوسرا وہ طبقہ ہے جو ہے کافر، اور تیسرا وہ طبقہ جو ہے منافق۔ مومن جو اللہ کی ذات پر اپنی زبان سے بھی ایمان رکھتا ہے اور اپنے دل سے بھی ایمان رکھتا ہے، یہ ہے مومن۔ کافر جو اللہ کی ذات کا انکار زبان سے بھی کرتا ہے اور دل سے بھی انکار کرتا ہے۔ منافق جو زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان مومن کہتا ہے، لیکن اس نے اپنے دل میں کفر چھپایا ہوا ہوتا ہے، دل سے قائل نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں منافق۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے نیچے والا جو طبقہ ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ منافقین کو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمایا، آمین۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر ایک بات یہ ہے کہ روز اول سے پہلے دن سے جو انسان کا جو مقابلہ ہے وہ ہے شیطان سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی مقابلہ شیطان کے ساتھ تھا، اور اب بھی شیطان کے ساتھ انسان کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف اللہ کی طاقت، دوسری طرف شیطان کی طاقت۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں، یعنی دادا اور دادی ہیں، ان کو شیطان نے ورگرا کر وسوسہ ڈال کر جھوٹی قسمیں کھا کر جنت اور جنت کے لباس سے محروم کیا، وہ جنت سے زمین پر آ گئے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا اور انسان کو یہ سبق دیا کہ دیکھو، جو آدمی دنیا میں شیطان کی باتوں میں آئے گا، اس کے دھوکے اور فریب میں آئے گا، تو یہ اپنے دادا اور دادی یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی طرف دیکھ لے کہ شیطان نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ جنت جیسے مقام سے اور جنت کے لباس سے ان کو اتار کر ان کو زمین پر بھیج دیا۔ انسان کو اپنے دشمن کی پہچان رکھنی چاہیے، وہ سارے جذبات اور خواہشات جو شیطان ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو دیکھ لوں، یہ کام کر لوں، یہ چیز کھا لوں، لیکن ایک طرف اللہ کا یہ کہنا کہ حرام اور منع ہے، یہ مجھ سے دور کرنے والی چیز ہے، تو انسان کو اللہ کی بات پر عمل کر کے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، 47 اور 122 میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی قدردانی اور ناقدری کا انجام بیان فرمایا۔ اللہ نے کئی دفعہ بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا اور بار بار دہرا کر فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کی عظیم نعمتیں ہوئیں، آسمان سے بھی نعمتیں اتریں، زمین سے بھی نعمتیں ملیں۔ اشارہ ہے کہ جو قوم اللہ کی نعمت کو سنبھال نہ سکے، جو قوم اللہ کی نعمت کو سنبھال نہ سکے، اس کی ناقدری کرے، تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی نعمت کو لے کر دوسرے کو دے دیتا ہے،
بنی اسرائیل پر بڑی نعمتیں تھیں، روحانی بھی تھیں، چنانچہ ہزاروں پیغمبر ان میں آئے، لیکن نعمتوں کی ناقدری کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے، تو اللہ نے وہ نعمتیں لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی۔ ہم بنی اسماعیل ہیں، اس لیے اللہ کے آخری پیغمبر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل میں سے ہیں۔ آج تک یہود امت مسلمہ سے بغض اور دشمنی رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہماری تھیں، اللہ نے ہم سے لے کر یہ نعمتیں ان کو کیوں دیں؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دیں ان پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر گزاری کی نعمت یہ نعمتوں کو محفوظ کر دیتی ہے۔ آخری بات سورہ بقرہ کے اندر، یعنی الف لام میم کا جو حصہ سورہ بقرہ میں مشتمل ہے، اس میں آخری بات یہ ہے کہ اولاد کو نیک بات کی نصیحت کرنا۔ آیت نمبر 133۔ ہر نیک بندہ کو اپنی اولاد کی دینی، اخلاقی اور اعتقادی تربیت اور اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اور وہ اس تربیت کی کوشش بھی کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد سے ان کی ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے پوچھ گچھ کی، تو معلوم ہوا کہ مسلمان اپنی اولاد کو وقتاً فوقتاً امور خیر اور اصلاح احوال کی نصیحت کرتا رہے۔ تو یہ تمام باتیں وہ ہیں جو پارہ نمبر 1 الف لام میم کے اندر ہیں، اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پڑھنے سننے سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔